کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں ہونا۔ لوگ قدم اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں غلطی ہو گئی۔ یہ کافی نہیں ہوتا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کورس آف لائف ہی چینج کر دیتی ہیں اور معاشرے کو بری طرح متاثر کر دیتی ہیں، اور معاشرہ چاہے جتنا بھی کوشش کرے پھر واپس اس ڈگر پہ نہیں آتا۔ حالیہ تحریکوں سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحریکوں کے اندر جس طرح کے نعرے لگائے گئے، جس طرح کی باتیں کی گئیں، وہ کسی طور پر بھی معاشرے میں امن کے لیے سازگار نہیں ہو سکتی تھیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پچھلے کچھ برسوں میں کہ مسلسل خلفشار بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور خلفشار بڑھنے کے پیچھے یہی ہے کہ تو کون ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی ذمہ دار ہے اس سے اس طرح سوال ہے، تم کون ہوتے ہو، تم کیا کرتے ہو، تم کیوں نہیں کرتے ہو، تم نے یہ کر دیا۔ یہ اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی ایک سوچ پیدا کرنا معاشرے کے لیے بہت بگاڑ کا بات۔ سوال کرنا جائز ہے، سوال کرنے کے لیے بھی فورم ہونا چاہیے اور اس فورم پہ ہی بات کی جانی چاہیے، لیکن پاکستان کی 70-75 سال کی جو ہسٹری ہے اس میں سوال کرنے والے کو بھی بعض دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ وہ مشکلات اس کی خود پیدا کردہ ہوتی ہیں اور وہ پورا کورس آف لائف چینج کر دیتی ہیں، سوسائٹی کے نارمز اور نارمن کلیچر کو چینج کر دیتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی آج کل بھی ہوا ہے۔ 9 مئی کے واقعے کو صرف اس تناظر میں دیکھ لینا کہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جلاؤ گھراؤ ہوا نہیں، یہ ایک ریاست کی اپنی رٹ کو چیلنج کیا گیا اور ریاست کا جو سسٹم اس کو ایک طرح سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے لیے راستہ ریاست نے خود اختیار کیا ہے۔ اب یہ کہ جو قوانین ہیں ان کے تحت سزا ہوگی، اور سزا ڈیفینیٹلی ہوگی، اگر سزا نہیں ہوگی تو پھر کل کو اور بڑے اقدامات ہوں گے ریاست کے خلاف، اور یہ ہوتے رہیں گے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ریاست کو بھی سوچنا ہوگا کہ کہیں کہیں جائز مطالبات کی کو رد تو نہیں کیا جا رہا، کہیں جورسڈکشن سے باہر تو نکلا جا رہا، اور اگر نکلا جا رہا ہے تو پھر اس کو روکنا ہوگا، ری وزٹ کرنا ہوگا، نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اگر نظر ثانی نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے معاملات کا خدشہ رہے گا کہ اس طرح کی خلفشار مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ یہ خلفشار کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، یعنی ان قدروں کے لیے جن کے لیے یہ خلفشار پیدا کی جاتی ہے، جس مقصد کے لیے اٹھا جاتا ہے، نکلا جاتا ہے اور جلاؤ گھراؤ کیا جاتا ہے، اصل میں وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہو پاتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود مظلوم بنتے بنتے ظالم بن جاتا ہے، اور جب ظالم بنتا ہے تو پھر اس کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اب سپریم لیڈر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے، اور وہ کسی طرح بھی اسٹیبلشمنٹ کے یا سسٹم کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو تیر نکل چکا ہے وہ تیر اب واپس تو نہیں ہوتا، جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس ڈیمیج کی اب مداوع تو نہیں ہے، اور جب مداوع نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی سزا تو ہے، سزا اس سسٹم کے اندر ہے، سزا جوڈیشل سسٹم کے اندر ہے۔ اب رہی بات کہ آگے کیا ہوگا، آگے یہی کہ حصے بکھرے ہوتے رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان تحریک انصاف کے حامی اس بات پہ اب مطمئن نہیں رہ سکتے کہ وہ صرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جو انہوں نے کیا اور جس بات پہ انہوں نے اب یو ٹرن لینے شروع کر دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جذباتی طور پر تیز تھے یا جو اس بہکاوے میں آ گئے اور جو نقصان کر بیٹھے، ان کا مداوع کوئی نہیں ہوگا، ان کی کمپنسیشن کوئی نہیں ہوگی، وہ جیلوں میں گلتے سڑتے رہیں گے اور مصیبتوں کا سامنا کرتے رہیں گے۔ کئی صحافی بھی میں اس میں شامل رہے اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا، اور جہاں تک صحافتی اقدار کی بات ہے تو صحافتی اقدار تو سیدھی سیدھی ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے وہی آگے جا کے بتانا ہے، اور جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ بتانے کی آپ کوشش کریں گے تو یقیناً اس کا نقصان بھی ہوگا۔ ایویڈنس سبسٹانشیٹ کرنا پڑتا ہے، لگانا پڑتا ہے، اور ویڈیو ایویڈنس آج کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اس میں ویڈیو ایویڈنس ضروری ہے، محض آپ پروپیگنڈا کی بیس پہ یہ نہیں کر سکتے۔ امید ہے آج کے صحافی اس چیز کو دیکھنا ضرور سمجھیں گے کہ ری وزٹ کریں گے اس بات کی طرف بھی کہ کسی جماعت کا اعلیٰ کار بن کر یا کسی گروپ کا اعلیٰ کار بن کر یا کسی فرد کا اعلیٰ کار بن کر آپ معاشرے کی جو اقدار ہیں اور جرنلسٹک ویلیوز ہیں ان کو ڈیمیج نہیں کرتے تھے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کمیونٹی آپ کے ساتھ اس طرح کھڑی نہیں ہو پاتی۔ ہمارے بہت سارے ساتھی دوست جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ روز دیکھتے ہیں، اور جو ہمیں ٹریننگ دی گئی تھی وہ بھی اس میں بنیادی چیز یہی تھی
کہ ٹریننگ میں یہ تھا کہ آپ نے وہی بتانا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو نہیں ہو رہا اس کا نہیں بتانا۔ اب یہ اسیوم کر لینا کہ یہ ہو رہا ہے اور اس کو فرض کو قصہ بنا کے پیش کرنا، یہ پھر جرنلسٹک ویلیوز کے خلاف ہے۔ امید ہے یہ سب لوگ سمجھیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب کی، تو شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں کیا کرتے ہیں مستقبل میں۔ تو ان کا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مقتدرہ سے وہ انہوں نے دور گزارا ہو، اور ہسٹوریکلی بھی وہی ان کا مقتدرہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، پارٹیشن سے پہلے کا بھی اور پارٹیشن کے بعد کا بھی، اور چودھریز کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دن اس طرح ساتھ رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ ایک پلان بھی ہے کہ ان کو ریپلیسمنٹ کے طور پر استعمال کیا جائے اور لیڈرشپ ان کے حوالے کر دی جائے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، کس کو مال غنیمت کتنا ملتا ہے اس جماعت سے، جو چند دن پہلے تک یا 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے تک طاقتور جماعت تھی، لیکن اب وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ ماضی میں ایسی بہت ساری جماعتیں بنی اور ٹوٹی ہیں، شاید یہ بھی ان تحریک استقلال کا ہم نے وہ 9 ستارے سب کچھ آپ کے سامنے ہے، بنتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر نہیں بنتی ہیں۔ یہی سلسلہ ہے، یہی سسٹم ہے۔ لیکن معاشی طور پر پاکستان جس طرح سے زبوں حالی کا شکار ہے، اب یہ کوئی ایگزاجریشن نہیں ہے، خود گورنمنٹ اس بات کا اعادہ کاری بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ مسائل ہیں، اور پھر ڈالر جس ریٹ پہ چلا گیا ہے اس سے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی روپی اور ڈیویلیو ہوئے گا، چیزیں اور مہنگی ہوں گی، انفلیشن اور زیادہ ہوگی، تو اس کا مطلب سخت اور زیادہ کم ہو جائے گی عام لوگوں کی، پاکستانیوں کی، اور جو بڑے ہیں اب انہیں آگے بڑھنا ہوگا، نہیں تو پھر ریاست جہاں اپنا زور کیوں نہیں آزماتی کہ جنہوں نے کھایا ان سے نکلوائیں، چاہے وہ جو بھی ہے۔ وہ 430-36 لوگ جو پاناما میں تھے وہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ ابھی کیس لگا ہے، لیکن یہ کیس بہت دیر بعد لگا، 8 سال بعد لگا ہے۔ 8 سال کا مطلب ہے کہ وہ لوگ تو اب کئی ایویڈنسز مٹا چکے ہوں گے اور کئی چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی، اور پھر ریکوری کہاں سے ہونی ہے؟ کہ یہ صرف میاں نواز شریف کو ہی ٹارگٹ کرنا مقصود تھا؟ بہت سارے سوال ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، امید ہے آپ کے دماغوں میں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن لا اور کانسٹیٹیوشن کو ذہن میں رکھیے، پھر سوال کیجیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا سوال کرنا آپ کو اور معاشرے کو اور اس ریاست کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ والسلام۔